ویلکم اکرام میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاستدان پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. ہم ایک تو توشہ خانہ کا فیصلہ آنے والا ہے, بڑا اہم فیصلہ ہے, آپ کو خود پتہ ہے. اور دوسرا بائی الیکشن, اس بائی الیکشن میں خان صاحب جیت کے آئے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی 2 سیٹس نکالی ہیں, ایک میں عمران خان کو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے شکست دی ہے, اور دوسرا شامون قریشی صاحب کو, چیئرمین کو, وائس چیئرمین کو ہم نے شکست دی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے کویسچن کیا توشہ خانہ کے حوالے سے, میں سمجھتی ہوں جی توشہ خانہ کا بھی جو کیس ہے وہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے حق میں ہوگا, کیونکہ جس کہہ لیں کہ اصول اور قانون کے تحت جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہے, جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہے, ان تمام رول اور پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے خان صاحب نے وہ گھڑی وہاں سے لی تھی, اور پھر وہ تمام چیز بھی خان صاحب نے بتائی کہ انہوں نے کہاں پہ اور کس طرح سے اس کا استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں جو آلریڈی اتنی ہر چیز کو مائنیوٹلی دیکھ رہی ہیں, تو وہ عدالتیں پچھلے 20 سال کا ریکارڈ بھی ضرور نکلوائیں کہ توشہ خانے میں کہاں سے کدھر سے چیزیں آتی رہیں, کون سا حکمران یا کون سا پرائم منسٹر ان چیزوں کو لے کر جاتا رہا, کس اصول اور ضابطے کے تحت لے کر گئے, اور وہ چیزیں کہاں پر استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کسٹم پیڈ جو گاڑیاں انگلینڈ سے لائی گئیں اور یہاں پہ لا کے بیچی گئیں یا استعمال کی گئیں, اس کے اوپر بھی سارا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر ہماری عدالتیں اسی طرح سے بائی پارٹیزن کام کرتی نہیں اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ جی ہم نے اگر غلط کام کیا تو ہم عدالت کے کٹہرے میں جا کے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنی ہر غلط کام کا حساب کتاب دینا ہوگا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی جیت بھی ہوگی. پاکستان کی عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتبار بھی بڑھے گا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی اور عمران خان صاحب انشاءاللہ باعزت بری ہوں گے. میں ایک تو الیکشن کا آپ ضرور اس کے اوپر کمنٹ کریں, تو میں دوسرا سوال کروں آپ سے. آپ نے جیسا سے فرمایا کہ جی ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ ہم لوز کر گئے اور ایک ہم کراچی سے سیٹ لوز کر گئے. دیکھیں جی کراچی کے اندر جو سیٹ ہم نے لوز کی ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ کہ کس طرح سے دھاندلی ہوتی رہی, اور اس دھاندلی کے شواہد اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, اور وہ دھاندلی کے شواہد ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں بھی پیش کریں گے, اور اگر عدالتوں میں یہ چیز گئی تو ہم وہاں پر بھی پیش کریں گے. اور بہت سی چیزیں ہم نے جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے کینٹ کے مریض کینٹ کے جمیل صاحب, کیپٹن جمیل صاحب, ان کے پاس چیزیں موجود بھی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو پیش بھی کریں گے. اور ابھی خان صاحب نے اس چیز کا بھی مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے, کیونکہ یہاں پہ دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے, تو دوبارہ یہاں پہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بالکل اس علاقے کے اندر دونوں بہت اسٹرانگ تھے. گیلانی صاحب بھی بہت زیادہ اسٹرانگ فوٹیج پہ تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت زیادہ اسٹرانگ فوٹیج کے اوپر تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کیونکہ ان کی بیٹی صاحبہ اتنی ایکٹیو سیاست میں نہیں تھیں, یا انہوں نے اس طرح سے وہاں پہ اپنی پرفارمنس نہیں دی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے موسیٰ گیلانی صاحب جیت گئے. تو اس جیت کو ہم مانتے بھی ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو فیصلہ ہوا, کیونکہ وہاں پہ کوئی دھاندلی کی بات یا کوئی اس قسم کی شکایت نہیں ملی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج ہم نے 9 سیٹوں کے اوپر خان صاحب نے جو الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو اس میں سے 7 سیٹیں ہم جیتے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی اس لیے بھی ہے کہ خان صاحب نے اکیلے 14 جماعتوں کا مقابلہ کیا, مختلف اداروں کا مقابلہ کیا, اور اس وقت اس الیکشن سے یہ بات ثابت کر دی کہ ملک کی تمام عوام خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں ایز اے پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک دوسری دفعہ آپ سپریم کورٹ گئے ہیں اور وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ اس آڈیو لیکس کو
روکا جائے، یہ لیکس باہر نہیں آنی چاہیے۔ اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہماری ایجنسی کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے لیڈران کیا کرتے ہیں، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بڑے راز ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ آج خان صاحب کو اسی لیکس کا، آڈیو لیکس کا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، لیک بھی ہو رہی ہیں، باہر بھی آ رہی ہیں۔ ایز اے پولیٹیکلی میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز تو باہر نہیں آنی چاہیے، کسی طور بھی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ماضی میں عمران خان اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آئے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں خود بھی اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں، اور وہ اس لیے خلاف ہوں کہ اگر اس طرح سے لیکس آنے لگ گئیں اور اس طرح سے امپورٹنٹ کالز اور امپورٹنٹ لوگوں کی جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے لیک ہونے لگ جائے اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں تک کو پتہ نہ چلے اس بات کا، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم اس وقت کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت پورے ملک کے اندر ہماری سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو کیا میسج جا رہا ہے؟ آیا مختلف ممالک کی جو سفیر اور سربراہان جو ہمارے ملک میں آ کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ فیل کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی کوئی اس قسم کی آڈیو لیک آ جائے گی یا اور کچھ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا اور شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ جبکہ آپ مختلف جو آپ دیکھ لیں آڈیو لیکس آئیں، اس کے اندر خان صاحب کی بھی آئی ہوئی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی بھی آئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے جو بھی بات کی اس کو مختلف کالز کو کٹ کر کے اس کو ملا کے انہوں نے اپنی مرضی سے ایک آڈیو نکال کے تو پبلک کر دی، جس کے اندر آواز کی پچ کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ پچ کس قدر آواز کی پچ بھی لو تھی، اور اس کے ساتھ آواز کی کوالٹی مختلف جگہوں پہ مختلف آ رہی تھی، اور وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ مختلف آڈیوز کو مکس کر کے ایک اپنی مرضی کی انہوں نے ایک آڈیو لیک نکال دی۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیک آئی اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ اپنے داماد کو سپورٹ کرنے کے لیے شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں، کس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ مطلب یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے نا کہ آپ اقتدار میں صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے مالی فائدے کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ آپ کو ملک و قوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنی لیک اس حکومت کے دوران جو ہوئی ہیں وہ پی ڈی ایم کے اپنے خلاف گئی ہیں، نہ کہ وہ عمران خان کے خلاف گئی ہیں۔ اور اگر خان صاحب جاتے بھی ہیں عدالت میں، اگر جاتے بھی ہیں تو وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی کوئی چیز لیک میں آئے گی، وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور ہماری ملک اور قوم کی پوری اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بدنامی اور شرمندگی کا باعث بھی بن رہی ہے۔ بڑی مہربانی عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا، ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک۔